باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سامعین و سامعات، ہم آج 33ویں سلسلہ مضامین قرآن عظیم کے نشست میں اکٹھے ہیں اور استفادہ ہمیں حاصل ہے ترجمہ اور تفسیر تبصرہ کا۔ یہ ترجمہ اور تفسیر ہے حضرت علامہ مرشد کریم مفکر اسلام مفسر قرآن شیخ الحدیث والقرآن غوث زماں قطب دورہ حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جی مدظ اللہ العالی کی آج کے مضامین کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اور جو وقت افطار سے قبل ہمارے دامن میں ہے اس میں 33ویں نشست کے اسباق کو اور مضامین کو دیکھتے ہیں۔ یاد رہے کہ جیسا کہ اس لائیو براڈ کاسٹ کی ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ کو یہ تمام مضامین جو اس سے پہلے گزرے اور آج کی گفتگو اگلے روز اور دیگر گزرے ہوں کی تمام کی اس وقت تک کا وہ یوٹیوب چینل پہ بھی میسر آ سکتی ہے، تاکہ استفادہ عامہ کے لیے اسے استعمال میں لایا جا سکے۔ ارشاد باری تعالی اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، مدد لیا کرو صبر اور نماز سے، پکی بات ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے پہلی آیت نے چمنستان کتاب میں رہنے والوں کو اللہ کے نام کی خوشبوؤں سے معطر اور معنبر کر دیا ہے۔ اب اس آیت میں اصحاب ایمان کو روشنی اور حسن کی ایک نئی اور تازہ دنیا سے روشناس کروایا جا رہا ہے۔ یقین جانیے انسانوں کے اندر ایک ایسی طاقت ہر وقت موجود رہتی ہے جو انہیں کارزار حیات میں مستعد رکھتی ہے۔ وہ لمحات زندگی کو حسین اور پر مسرت بنا دیتی ہے، وہ روحوں کو بچوں کی طرح گدگداتی ہے اور طمانینت کے مراجع سے آگاہ کر دیتی ہے۔ وہ شخص جس کا باطن پر اعتماد اور پر امید نہیں ہوتا، وہ کامیابیوں کا تازہ جہاں مسخر نہیں کر سکتا۔ روشنی اور دھوپ کی طرح اللہ نے انسان کے باطن کو بھی توانائیوں اور نہضات کی دولتوں سے مالا مال کر رکھا ہے۔ ان کا سراغ لگانا انسان کے لیے از حد ضروری ہے۔ انسانی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہوتا ہے کہ وہ دریافت کرے کہ اسے زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ قرآن مجید کی زیر تفسیر آیت مدد کرتی ہے اور سکھاتی ہے کہ مطمئن زندگی کا مبدا اور سرچشمہ یہ عقیدہ ہے کہ ہر معاملہ ہر وقت اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھا جائے۔ ہر معاملہ میں ہر وقت اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھا جائے۔ وہ انسان جو اس عقیدہ سے سرے منہ انحراف کرے وہ پٹخ دیا جاتا ہے، اور جو خود کو اللہ کی مدد کے حصار میں لے آئے فطرت برگزیدگی کے رنگا رنگ پھول اس کے دامن میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ کی مدد کے سہارے جینے والا شخص کبھی مایوس نہیں ہوتا، کم ہمت نہیں ہوتا اور صفات ایثار و خدمت سے محروم نہیں ہوتا۔ یہ آیت مزید یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نور کی طرح اللہ کی مدد کا ظہور بھی روحوں، دلوں اور نفوس میں صبر اور مصابرہ کے ریڈار پر ہی ہوتا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ صبر ایک عادت اور خصلت بھی ہے، ایک خوبی اور صفت حسنہ بھی ہے، اور ایک آئینہ حقیقت بھی ہے جس میں چمک اللہ خود پیدا فرماتا ہے۔ آیت کا روحانی سبق بڑا دلچسپ ہے کہ اللہ کی مدد سے تسخیر خودی کرنے والا شخص ہی تسخیر کائنات کے مرحلوں سے گزر سکتا ہے، لیکن جس نفس میں صبر نہیں وہ کامیاب نہیں۔ صبر حق کے لیے ڈٹ جانا، حق پر جم جانا،
اور حق پر مستقیم ہو جانا ہی نہیں، گناہوں سے رک جانا بھی صبر ہے۔ اس طرح یہ شخصیت کی حفاظت بھی ہے، یوں کہ بد عقیدگی، بد عملی اور بد معاملگی سے شخصیت درک نہ جائے، پھٹ نہ جائے اور برباد نہ ہو جائے۔ آیت کی دعوت خود شناسی بھی ہے اور خودی کی حفاظت بھی ہے، اور باطن کے سمندر میں غوطہ زنی کر کے خدائی مددوں کا سراغ بھی لگانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے۔ لوگ عیادت کے لیے آئے اور عرض کی کہ اجازت ہو تو طبیب بلا لائیں۔ آپ نے فرمایا طبیب تو دیکھ چکا ہے۔ لوگ عرض کرنے لگے وہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا طبیب کا کہنا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں، اشارہ صبر کی فضیلت کی طرف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے اچھی زندگی وہ ہے جو صبر کے ساتھ گزرے، اور فرح بخش حیات وہ ہے جو صبر سے ملے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ قرآن مشکلات میں عروۃ الوثقی ہے اور صبر فضیلتوں کا سرچشمہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو صبر کا ایمان میں وہی مقام ہے جو جسم میں سر کا ہوتا ہے۔ جسم سے سر کٹ جائے تو جسم کی کیا قیمت بچ جاتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کسی نے یہ کہتے ہوئے سنا صبر اگر انسانی شکل میں ظاہر ہوتا تو ایک شریف آدمی ہوتا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد نقل فرمایا کہ صبر وہ سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ صبر خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ اپنے بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے صبری نے تاریخ مسخ کر دینی ہوتی ہے، جبکہ صبر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اہل بیت میں سے کسی امام کا قول ہے صبر وہ عمل خیر ہے جس کے نتیجے میں اللہ اپنی مائیت کی دولت عطا فرماتا ہے۔ حضرت خباب ابن الارت فرماتے ہیں ہم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے لیے اللہ سے نصرت طلب نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص کو پکڑا جاتا اور اسے شہید کرنے کے لیے زمین میں گڑھا کھودا جاتا اور اسے اس میں رکھ دیا جاتا، پھر اسے سر کی جانب سے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا اور لوہے کی کنگھیوں سے اس کی ہڈیوں سے گوشت نوچ کر الگ کر دیا جاتا، لیکن باوجود اس کے پرعزم لوگوں کو دنیا کی کوئی قوت دین سے روک نہ سکتی۔ اللہ کی قسم وہ اس کام کو ضرور پورا کرے گا، یہاں تک کہ ایک سوار سنا سے حضر موت تک سفر کرے گا لیکن اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ بھیڑیا بھیڑوں کی حفاظت کرے گا لیکن افسوس تم جلدی کر رہے ہو۔ آیت میں احکام کی ترتیب بڑی دلچسپ ہے۔ ایمان اور ایقان کی نسبت رکھنے والوں کو صبر کے قلعہ میں آنے کے بعد مدد طلبی کا درس دیا گیا اور ساتھ ہی انسان کی فطری کمزوری سمجھ لی گئی کہ صبر کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے، اس پر مدت طویل گزر جائے تو اس میں کمزوری آ سکتی ہے۔ اس لیے نماز کو صبر کے لیے طاقت اور قوت کا سرچشمہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے مستقل حکم بنا دیا کہ نماز سے مدد حاصل کرو۔ سید قطب نے صحیح لکھا نماز وہ سرچشمہ ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا اور یہ وہ زاد راہ ہے جسے ختم نہیں ہونا ہوتا۔ قوت اور طاقت، صبر اور ثبات کی تجدید کے لیے یہ منبع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کے لیے نماز بڑا خوبصورت ذریعہ ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی سخت حالات اور مشکلات کا سامنا کرتے نماز ادا فرماتے۔
نماز کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کا قیام قطرے کو کلزم سے ملنے کا موقع فراہم کر دینا ہوتا ہے، یا اللہ کے خزانوں کی کنجی ہے۔ نماز ایک تھکے ماندے شخص کے لیے خوشگوار احساس بھی ہے، تسکین قلب بھی ہے، اور اسے رحمتوں کی روح پرور شبنم بھی کہا جا سکتا ہے، اور تپتی دھوپ میں خنک سایہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ نماز کا قیام مزیدار زندگی کا شاہ باب ہے، اور یہ اللہ سے ملنے کا زاویہ التقا بھی ہے۔ حضرت اسام الدین نے خانہ فرسائی فرمائی، صابرین اللہ کے ذکر کو کبھی بھولتے نہیں، بخلاف ان لوگوں کے جو صبر سے محروم ہوتے ہیں۔ ان کے قلوب ذکر اللہ سے غافل ہوتے ہیں، اور اللہ ان کے دلوں میں حب دنیا اور حرص ڈال دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بروقت کے بروز قیامت ایک منادی آواز لگائے گا، اہل فضیلت کہاں ہیں؟ یہ سن کر کچھ لوگ دوڑ کر بہشت تک پہنچ جائیں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے، لوگو تم جنت کی طرف دوڑے جا رہے ہو، تم ہو کون؟ وہ کہیں گے، ہم اہل فضیلت ہیں۔ پوچھا جائے گا، تمہاری فضیلت کا سبب کیا ہے؟ وہ کہیں گے، ہم پر ظلم ہوا تو ہم نے صبر کیا، اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تو ہم نے معاف کر دیا۔ فرشتے کہیں گے، جنت میں خوشی سے داخل ہو جاؤ۔ اسی طرح ندا لگے گی، صابرین کہاں ہیں؟ تو وہ بھی جنت کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ ان سے پوچھا جائے گا، تم لوگ کون ہو؟ وہ کہیں گے، ہم صبر کرنے والے ہیں۔ فرشتے کہیں گے، تم نے کن باتوں پر صبر کیا؟ وہ کہیں گے، ہم نے اطاعت پر صبر کیا اور خود کو اطاعت کا پابند بنا لیا۔ حکم ہوگا، جلدی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا ہی معاملہ اہل محبت سے بھی ہوگا۔ اگلی آیت اور اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر سماعت فرمائیے۔ ترجمہ، اور نہ کہا کرو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ کہا کرو کہ وہ زندہ ہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ ان کی زندگی تمہارے شعور سے بلند ہے۔ گزشتہ آیت میں کہا گیا تھا کہ میرے دین میں استقلال اور استقامت کے لیے صبر اور نماز کو خدائی مددوں کا ذریعہ بناؤ، اور پرعزم رہتے ہوئے اپنے روح اور دل کو اس اعتماد سے بھر دو کہ صبر کرنے والوں کو اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے۔ اگر تم لوگ فضیلتوں کی یہ خوشبو حاصل کرنے کے لیے اعلی کلمت الحق کے مقصد کی خاطر اپنے نفوس قربان کر بیٹھے تو یہ خیال نہ کرنا کہ تم ضائع ہو گئے ہو۔ اس پختہ یقین کی راہ ہرگز نہ چھوڑنا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے وہ مردہ نہیں، زندہ ہوتا ہے۔ شہید سراپا شعور ہوتا ہے، وہ ایک عظیم مقصد کو زندگی ہی میں پا لیتا ہے، وہ روح کی تلاش کر لیتا ہے، اسے زندگی کا سرچشمہ مل جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے روح اصل ہے اور جسم فرع ہے۔ شکم مادر میں قلب کو حرکت روحی سے ملتی ہے۔ اللہ نے توانائیوں کا راز قلب اور ضمیر میں رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ شخص جو شہادت کو سمجھتا نہیں وہ بے شعور ہے۔ ایک بڑے مقصد کی خاطر چھوٹی چیز قربان کر دینا اصل شعور ہے۔ سنگریزے دے کر سونے کی ڈلیاں لے لینا حماقت نہیں، دانائی کا عظیم الشان نشان ہے۔ مٹی دے کر روغن بہشت پا لینا بے وقوفی نہیں، دانشمندی کی علامت ہے۔ جیسے لکڑی کا ٹکڑا پانی کی بوتل اور ہوا دار گیند پانی میں ڈوبتی نہیں، ایسے ہی روح جلتی نہیں، ڈوبتی نہیں اور مٹتی نہیں۔ شہید وہ عظیم مرتبہ پانے والا رجل عظیم ہوتا ہے جسے اللہ روح واپس لوٹا دیتا ہے۔ اس لیے وہ مردہ نہیں ہوتا۔ مردے تو وہ ہوتے ہیں جنہیں روح حیات کی تعریف نہیں آتی۔ شہادت کا بڑا درجہ ہے، عمیق فضیلت ہے۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں جان دے دے اسے مردہ نہ کہو، اگر کہو گے تو سمجھ لو کہ تم بے شعور ہو۔ میرا خیال ہے آیت کا عمود تقابل شعور ہے۔ شہید تو شعور کی تابندگی میں منزل پا گیا ہوتا ہے،
मातम तो उन चलने फिरने वाले इंसान नुमा हैवानों का है जो मकाम शहादत को समझ नहीं पा रहे। आयत की असल दावत शऊर शहीदा तक रसाई है। शहीद को मुर्दा कहना तो दूर की बात है, कुरान हकीम कहता है कि उसके मुर्दा होने का गुमान भी जहन में लाना हराम है। शहीद के लिए बड़ी रोजियां हैं, आंखों की ठंडक, दिल का सुकून, मकसद पा लेने का इत्मीनान, हुस्नुल माब की सैरें, जन्नत के अल्ताफ, इमाम शहीदा की जियारत, बारगाह इज़्दी का शहूद, उनकी राह चलने वालों के अज़ाइम, नवीदें, खुश खबरियां, बशारतें, फजलो इनामात। कोई ऐसी रोजी थोड़ी ही है, रहमतों बरकतों की दुनियाएं हैं जो शहीदों के पांव में रख दी जाती हैं। मालिक की मर्जी पाने के लिए मौत के समंदर में शऊर की बेदारी में कूद जाना छोटी बात थोड़ी ही होती है। ये तो सितारों से पूछो, छब पर झिलमिलाने के बाद इन्हें नीलगूं गहराइयों में छलांग लगा देने से मिलता क्या है। खुली हुई गुलाब की पंखड़ियों से सवाल करो कि हिद्दत आफताब से खुद को जलाने का क्या फायदा है, और परवाने से फतवा पूछो, रोशनी के चेहरे पर खुद को फिदा कर देना खुदकुशी है या शहादत। बात तो शऊर और समझ की है। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के सर पर ज़र्ब शहादत ने माहौल को खून खून कर दिया, लेकिन अली करमल्लाहु वजहुल करीम कहने लगे, फजा तो बेरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। इमाम आली मकाम ने जाम शहादत नोश कर लिया, लेकिन सर से कुरान पढ़ने की आवाज बराबर आती रही। यह खत्म कुल की आवाज नहीं थी, शहादतों के तराने थे और जज्बों की कंदीलें मुनव्वर करना थी। कासिम व अली अकबर बाबा की दावत पर फिदा हो गए। ये शऊर अहले बैत की चमक थी और यजीदियत के नारे जहन्नुम में जिल्लत के साथ पटख देने का ऐलान था। शहादतें तलहा के जख्म भी हैं, हमजा की मजलूमाना तस्वीरें भी हैं, मजहब के अज़ाइम भी हैं, उस्मान की तलावतें भी हैं, इब्न रवाहा के रिज्स भी हैं और जाफर के बदन से बूंद बूंद टपकने वाले खून के कतरे भी हैं। मैं कह सकता हूं, वजूद उमर से फजीलत माब मकासिद के फहम की शुआएं भी हैं जो खून के कतरों की सूरत में टपकी। ज़हर हसनुल मुज्तबा को पिलाई गई, जहर हसन मुज्तबा को पिलाई गई, लेकिन मौत जहर पिलाने वाले का नसीबा हो गया और हयात आफताब व महताब बनकर हसन नाम के एक एक हर्फ से जलवा फिकन होने लग गई। बड़ी बात है, जो बड़ा उसका फैसला भी बहुत बड़ा है। ये जो शहीद होगा उसकी वजह से उसके खानदान के 70 लोगों को माफ कर दिया जाएगा। एक मर्तबा एक मजजूब बे मोहब्बत से मुलाकात हुई थी। उसने कहा था, क्या बात है 4 कतरों की, मोमन मुहिब की आंख का कतराए रश्क माफ फरमाइएगा। शाहजी चांद मुर्शद करीम मद्दजिल्लाहुल आली रकम तराज हैं। एक मर्तबा एक मजजूब मोहब्बत से मुलाकात हुई थी। उसने कहा था, क्या बात है 4 कतरों की, मोमन मुहिब की आंख का कतरा कतरा रश्क जिससे किरदार पैदा होता है, और अब्र नीसा का कतरा
جو درے نایاب تخلیق کر دیتا ہے، اور قطرہ مادہ تولید جس سے تصویر کائنات میں رنگ آ جاتا ہے، اور قطرہ خون شہیدہ جو زندگی کی حکمتوں کا ملاکوتی اور لاہوتی معلم بن جاتا ہے۔ شعور شہیدہ بھی بڑی چیز ہے، اور اچھی چیز کو نہ ماننا سفلا شعوری کی بدترین قسم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں، جنت میں جہاں چاہیں وہ لطف اندوز ہو لیں، اور پھر جب چاہیں عرش کے نیچے لٹکتی قندیلوں پر آ کر بیٹھ جائیں۔ رب ان سے دریافت کرتے ہیں، اب تمہاری تمنا کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں، رب ہمارے، تو نے ہمیں وہ دکھا دیا ہے جو کسی کو نہیں دکھایا، پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ دوبارہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ اپنی تمنا کا اظہار اس طرح کرتی ہیں، ہمیں تو دوبارہ دنیا میں بھیج، ہم پھر تیری راہ میں لڑیں، شہادت مقرر سے لطف اندوز ہو کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ رب کریم فرمائیں گے، ایسے نہیں ہو سکتا، میں نے لکھ دیا ہے کہ کوئی بھی مرنے کے بعد دنیا کی طرف پلٹ نہیں سکتا۔ اس آیت کے شان نزول میں فخر الدین رازی نے لکھا، یہ آیات مقتولین بدر کے بارے میں اتری۔ اس دن مسلمانوں میں سے 14 افراد شہید ہوئے، 6 مہاجر تھے اور 8 انصار تھے۔ شہداء کے اسما یہ تھے: عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب، حضرت ذو شمالین، حضرت عمر بن نفیلہ، حضرت عمر بن ابی وقاص، حضرت عامر بن بکر، حضرت مبجہ بن عبداللہ، حضرت سعید بن حسیمہ، حضرت قیس بن عبد المنظر، حضرت زید بن حارث، حضرت رافع بن المعلہ، حضرت تمیم بن احمام الہام، حضرت حارثہ بن سراقہ، حضرت معوذ بن افرا، حضرت اوف بن افرا۔ شہداء کے بارے میں منافقین نے منفی پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ لوگ مر گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں منع فرما دیا کہ شہداء کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حامل قرآن جب مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گوشت کو نہ کھانا۔ زمین عرض کرتی ہے، رب کریم میں اس کا گوشت کیسے کھا سکتی ہوں کہ اس کے دل میں تیرا کلام محفوظ ہے۔ علامہ اویسی نے علامہ فناری کے حوالے سے جو کچھ لکھا تعجب ناک ہے کہ حیات شہداء محض خیالی ہے، ہمارے لیے مناسب یہی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ چلیں۔ یہ رویہ افسوسناک ہے کہ ہم شعروں، خیالوں اور رویوں سے قرآنی احکام کو منسوخ کر دیں۔ حیات شہداء حقیقی ہے، قرآن یہی کہتا ہے، اور ہمیں قرآن کی ہی کی بات ماننی چاہیے۔ بعض شیعہ مفسرین نے بھی کارناموں کو حیات سے تعبیر کر دیا ہے، یہ بھی پہلی بات کی طرح تعجب ناک ہے۔ اگلی آیت کا ترجمہ، اور ہم ضرور نکھاریں گے تمہیں کچھ خوف و خطر اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان میں مبتلا کر کے، اور خوشخبری سنائیے ان صبر والوں کو۔ قرآن مجید کی اس آیت سے ایک آیت پہلے رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یہ بات پکی سمجھو کہ جہاں صبر ہوگا وہاں تمہارا مالک، معبود اور محبوب ضرور موجود ہوگا، لیکن یہ قسمت اس شخص کی ہوگی جس کا معبود اور محبوب لطیف ہوگا۔ صبر لفظ ہو یا معنی، جو ہی یہ دل اور نطق کو چھوتے ہیں سما بدل جاتا ہے۔ یہ آیت
منظر کو ایک نئی جہت کا حسن دیتی ہے اور معبود کا یہ کلام ہدیہ کرتی ہے کہ تم دلبری یا نامبری جس فضیلت کی آرزو کو عمل کا روپ دینا چاہو گے، ابتلا سے تمہیں ضرور گزرنا ہوگا۔ دلبری کے امتحانات بھی بڑے کڑے ہوتے ہیں اور نامبری کی راہ بھی آزمائش کی بھٹیاں ہوتی ہیں۔ کہا جا سکتا ہے آزمائش خود چہرے پر نقاب ڈال کر زندگی کے صحن میں اترتی ہے، پھر بندے کو ہلاتی ہے، گداتی ہے۔ یہ آیت منظر کو ایک نئی جہت کا حسن دیتی ہے اور معبود کا یہ کلام ہدیہ کرتی ہے کہ تم دلبری یا نامبری جس فضیلت کی آرزو کو عمل کا روپ دینا چاہو گے، ابتلا سے تمہیں ضرور گزرنا ہوگا۔ دلبری کے امتحانات بھی بڑے کڑے ہوتے ہیں اور نامبری کی راہ بھی آزمائش کی بھٹیاں ہوتی ہیں۔ کہا جا سکتا ہے آزمائش خود چہرے پر نقاب ڈال کر زندگی کے صحن میں اترتی ہے، پھر بندے کو ہلاتی ہے، گداتی ہے، خود مسکراتی ہے اور بندے کو رلاتی ہے۔ اسی موقع پر آدمی کبھی رجل منصور ہو جاتا ہے اور کبھی ہبا منصور ہو جاتا ہے۔ ابتلا مصیبت ہو تو اس کے پیٹ سے ایک مصیبت جنم لیتی ہے اور یہ خوشی کے روپ میں جلوہ گری کرے تو شبنم کا قطرہ اور آنکھ کا آنسو بن سکتی ہے اور کبھی خار مغیلہ کی چبھن بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کہ معبود کی بھیجی ہوئی آزمائش پنجتنی ہے، خوف بن کر سینہ تان لیتی ہے، بھوک بن کر آنتوں میں چٹکیاں کاٹتی ہے، آفت کا روپ دھار کر اموال چاٹ لیتی ہے، موت بن کر چلتے پھرتے متحرک وجودوں کو پیوندے خاک بنا دیتی ہے اور بجلیوں کا شعلہ اور نامرادیوں کی آتش بن کر ثمرات اور آرزوؤں کے تازہ چمنستانوں کو اجاڑ دیتی ہے اور زبان فطرت ہو کر پوچھتی ہے سناؤ کیا حال ہے؟ پریشان تو نہیں ہو؟ طبیعت پر بوجھ تو نہیں آیا؟ اس عالم میں کیا سخت ہے کہ ترانہ ہم تمہاری زبان سے نکل جائے، تکبیر و تحلیل تمہاری نطق کے بوسے لے اور خالق کی محبت نعرہ بن کر روح میں گونجے اور ذکر بن کر دل کی دھڑکن ہو جائے۔ کیفیات کے اس رنگ کے پھول جب مصیبتوں، آفتوں، نقصانات اور اثارات کے جہاں میں مسکرانے لگ جائے تو پھر بشارات کا نزول ہوتا ہے، خوشیاں اترتی ہیں، براتیں روح کی دنیا میں روشنی سلگاتی ہیں، نعرے گونجتے ہیں اور یوں کائنات کی پاکیزہ ترین زبان سے یہ لفظ صادر کروائے جاتے ہیں، صابرین کو بشارت دے دو۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ محمد النووی الجادی لکھتے ہیں کہ آزمائش ناکام کرنے کے لیے نہیں ہوتی، فوز و فلاح کے خزانوں سے نوازنے کے لیے ہوتی ہے۔ بندے کو اعمال کے آئینے میں رکھ دیا جاتا ہے کہ دیکھتے ہیں تصویر کیسی ابھرتی ہے۔ نامرادیوں کا ماتم لوح کنا ہوتا ہے، یہ تسکین کی جنتیں مومنوں کے وجود میں نور و رنگ بکھیرتی ہیں۔ آیت میں خوف اور رجوع سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خوف سے مراد دشمن کا خوف ہے اور بھوک سے مراد قحط ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف سے مراد اللہ کا خوف ہے، بھوک سے رمضان کے روزے، مالوں کی کمی سے مراد زکوٰۃ و صدقات، جانوں کا نقصان، بیماریاں اور پھلوں کا نقصان اولاد کا مرنا ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ
अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी शख्स का बच्चा फौत हो जाता है, अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, क्या तुमने मेरे बंदे के बेटे की रूह कब्ज़ कर ली? फरिश्ते अर्ज करते हैं, जी हाँ। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने उसके दिल की ठंडक को ले लिया? फरिश्ते अर्ज करते हैं, जी हाँ। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने इस मौका पर क्या कहा? फरिश्ते कहते हैं, उसने कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ अल्लाह, इससे तेरे हमद की। अल्लाह फरमाता है, अच्छा तुम मेरे इस बंदे के लिए जन्नत में एक घर तैयार करो और उसका नाम बैतुल हमद रख दो। अबू हयान उदलसी ने इन मसाइब को जिहाद के साथ जोड़ा है और लिखा है कि अलाए कलमतुल्लाह के लिए तकलीफें उठाना आजमाइश और इम्तहान है, लेकिन जो सब्र करे यानी डटा रहे और इस्तकामत से अल्लाह के दीन के काम को आगे बढ़ाता रहे, इसके लिए बशारतें हैं। कुरान मजीद ने सूरा बनी इसराइल में खौफ और रिजा को रूबरू बयान किया है। तर्जमा, और उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं और उसके अजाब से डरते हैं। इस एतबार से दरपेश खतरा का अंदेशा खौफ कहलाता है और मतलूबा फायदा की तवक्को को रिजा कहते हैं। नहजुल बलागा में हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की एक रवायत है, रसूल रहमत की सीरत में ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें दुनिया के उयूब और कबाह से आगाह करती हैं। आप इस दुनिया में अपने मुकर्रबीन समेत भूख से रहा करते थे और दुनिया से आप जो की कैफियत ही में रुखसत हुए और आखिरत में आप सलामती के साथ पहुंच गए। आजमाइश का तीसरा मरला अम्वाल का नुकसान है। कुरान मजीद ने कहा कि तुम्हारे अम्वाल और औलादें आजमाइश हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि ख्वाहिशात का सरचश्मा माल है। आयत हमें क्या सिखाती है? जिंदगी इब्तला और आजमाइश है, इसे एहतियात से बरतना चाहिए। नंबर 2, आजमाइश इजाफी अमर नहीं, जरूरी है। इस तरफ इशारा लनबलुवन्नकुम में नून सकलिया कर रहा है। 3, मुसीबतों का हुजूम एक ही दफा नहीं हो जाता, धीरे धीरे होता है। ये बात बेशाइम में तनवीन से समझ आती है। 4, दुश्मन दीन हक से रोकने के लिए आम तौर पर यही तरीके इस्तेमाल करते हैं। खौफ दिलाते हैं, इक्तसादी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाब अबी तालिब में महसूर कर दिया गया। मालूम में नुकसान पहुंचाते हैं, जाने लेने के लिए हमले करते हैं, फवायद वाली चीजों और औलादों से महरूम करने की कोशिश करते हैं। बशारतें सारी साबरीन के लिए होती हैं। यही वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने कुरान की आवाज सुन ली। आजमाइश का मकसद दबाना और कुचलना नहीं, सलाहियतों को निखारना होता है। जिंदगी का हर मरला रजा और रगबत से तय करना चाहिए। सब्र के तीनों मानी ज़हन में हर वक्त ताज़ा रहने चाहिए। नंबर 1, गुनाहों से रुकना। दूसरा, मुसीबत में बाबेला न मचाना। तीसरा, हक पर डट जाना। कुरान किताब तरबियत है, इसलिए इन नसाहा और तंबीहात को तरबियती असबा की समझना चाहिए। बिशारत का सही माना में मजा वही शख्स उठा सकता है जो साबरीन की जमात की अहमियत को समझता हो। यहां तक के मजामीन को 33वीं नशिस्त समझते हुए इख्तिताम पसीर करते हैं और अगली आयत जिसका तर्जमा कि जब भी इन्हें मुसीबत पड़ेगी वो पुकार उठेंगे, हम तो हैं ही अल्लाह के लिए और हमने यकीनन उसी की तरफ लौट कर जाना है। इंशाअल्लाह अगली यानी 34वीं नशिस्त में आपकी नजर करने के लिए हाजिर खिदमत होंगे। रब्बुल आलमीन के हुजूर दुआ कि अल्लाह ताला अपने फजलो एहसान के साथ कुरान अजीम फुरकान मजीद के मजामीन की बरकत, माह सयाम की बरकत, साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला पाक से हमारे तमाम गुजरे हुओं की कामिल बख्शिश और मगफरत फरमाए। बिलखुसूस हाल में जो साम्राज्य की कुव्वतें मिलजुल कर इस्लाम और कलमा गोया ने इस्लाम को और परचम बरदाराने इस्लाम को मिटा देने के दर पे हैं,
रब्बुल आलमीन इस राह में शहीद होने वालों को दर्जो बुलंदी अता फरमाए, और हम पूरी उम्मत मुस्लिमा जो पसमानदगान हैं, हमें राह इस्तक़लाल पर डट कर सब्र व इस्तकामत के साथ आलाए कलमतुल हक के लिए खड़ा रहने और उसके लिए अपनी जानो माल और अपनी आल औलाद और अपने तमाम तर वसाइल बुरुए कार लाने की तौफीक, हिम्मत और ताकत अता फरमाए, और मंजिलें आसान हों। जितने लोगों की आरजुएं मचलती हैं, मालिक करम उनकी आरजुओं की तकमील का जरिया और सबब अता फरमाए। इंशाअल्लाहुल अजीज बात रहती है अगली नशिस्त में। आज की नशिस्त को आप आइंदा कल इंशाअल्लाहुल अजीज डिस्क्रिप्शन में दिए गए यूट्यूब चैनल पे भी मुलाहिजा कर सकेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमजद अरबाब अब्बासी, कन्वीनर मिलादुन नूर काउंसिल,